السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حامد سعید اور آپ سب دیکھ رہے ہیں پبلک ٹائمز۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاع پاکستان تحریک کے سربراہ سلمان شوکت صاحب، اور آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ ہماری نوجوان نسل کن مسائل سے دوچار ہے اور ان کے روزگار کے مسائل کیا ہیں، اور دفاع پاکستان تحریک اس میں اپنا کردار کیا ادا کرے گی اور ان کے مسائل کو کیسے حل کرے گی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہم صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آپ نے بات کی نوجوان نسل کے روزگار کے مسائل میں، تو نوجوان نسل جو ہے وہ پاکستان کا ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ بدقسمتی سے ناموافق حالات، وسائل تک رسائی نہ ہونا اور صحیح سمت کا انتخاب نہ کر پانا، فنی تعلیم کی کمی ہونا اور اپنے ہدف کا تعین نہ کر پانا، یہ وہ وجوہات ہیں جو ہماری نوجوان نسل کو ان کے مقاصد تک پہنچنے سے روک رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا۔ تو انشاءاللہ اگر یہ مسائل حل ہوں گے تو نوجوان نسل بہتر اور باوقار روزگار حاصل کر سکے گی اور روزگار کے ساتھ ان کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہوں گے۔ اس میں سلمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے حل کے لیے دفاع پاکستان تحریک کیسے ان چیزوں کو حل کرے گی یا ان کے لیے کیا کوششیں کرے گی؟ بالکل حامد، اس میں اس طرح ہے کہ دفاع پاکستان تحریک نے جو اپنا میمورینڈم بنایا ہے اس میں باقاعدہ طور پر نئے پروجیکٹس کا اجرا، جب نئے پروجیکٹس لگیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں روزگار کے مواقع، ہر طرح کے جو سکلز ہیں، ہر طرح کا ہنر جو ہے اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ابھی فنکشنل نہیں ہے، کئی وجوہات کی بنا پر، فنڈز کی کمی کی وجہ سے، ان کو ہم انشاءاللہ دوبارہ سے ان کا پہیہ جو ہے وہ چلائیں گے، ان کو فنڈز کی دستیابی کریں گے۔ جہاں پر ہمارے پاس فنڈز نہ ہوئے وہاں پر دفاع پاکستان تحریک بڑا واضح منشور رکھتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ان بند آرگنائزیشنز کو وہ چلائے گی۔ جیسے ہی یہ بند آرگنائزیشنز چلیں گی تو روزگار جی بالکل، تو اس میں روزگار کے مواقع جو ہیں وہ مزید پیدا ہوں۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے ابھی اپنی سمت کا تعین بھی نہیں کر پاتے، یا ان کی کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے یا ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے یا کوچنگ کے لیے، اس میں دفاع پاکستان تحریک کیا کرے گی؟ بالکل حامد، میں نے جیسا کہ آپ کو یاد ہے، ہم نے پچھلے انٹرویو میں بھی ہم نے یہ بات کلیئر کی تھی کہ فنی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری میں سمجھتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو نوجوان خودآگاہ صلاحیتیں لے کر آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس فیلڈ میں جائے گا تو وہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہر سٹی میں انسٹیٹیوٹس میں کیریئر کاؤنسلنگ، جس میں سائیکالوجسٹ کی تعداد، جس میں اچھے کامیاب ہنرمند لوگوں کی تعداد کو ہم اکٹھا کریں گے، سیمینارز کروائیں گے، جس سے تعین ہو سکے کہ ایک نوجوان جو ہے وہ کس فیلڈ میں اگر جائے گا تو وہ اس میں اپنا لوہا منوا سکے گا۔ تو اس سے ڈیفینیٹلی جب بچوں کو اپنے ہدف کا تعین ہوگا، اپنے فیلڈ کا پتہ ہوگا، اپنی سمت کا تعین صحیح سے کر پائیں گے تو وہ اپنے جو مقاصد ہیں ان کو بھی اچیو کر پائیں گے، اور ظاہر ہے جب وہ اپنی ترقی کریں گے تو ملک کی ترقی میں بھی ایک اہم کردار ادا کریں گے۔ تو اس میں آپ نوجوان نسل میں چونکہ ایک بہت بڑا حصہ خواتین کا ہے، جو ہماری بہنیں اور بیٹیاں ہیں، ان کے لیے دفاع پاکستان تحریک کیا سمجھتی ہے، کیا ان کا لاحق ہوگا؟ دفاع پاکستان تحریک کا جو منشور ہے یہ واضح طور پر اسلام کے قوانین کے تابع ہے۔ اسلام نے ہمیشہ سے خواتین کو برابری کی سطح پر لانے کی کوشش کی ہے، تو دفاع پاکستان تحریک باقاعدہ طور پر خواتین کے لیے میمورینڈم اور منشور میں حصہ رکھتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے جو ایک پلان ترتیب دیا ہے اس میں تمام آرگنائزیشنز میں، تمام اداروں میں خواتین کا ایک باقاعدہ کاؤنٹر حصہ
موجود ہوگا. Seats ہوں گے. جی بالکل, اس میں ان کی سیٹس ہوں گی. دوسرے لحاظ سے چار دیواری سے ایسی خواتین جو باہر نہیں آ سکتی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت بڑا مسئلہ ہے. ان کے لیے ہم نے 2 پلانس ترتیب دیے ہیں. ایک پلان تو ہمیں ترتیب دیا ہے کہ وہ ہنر مند لوگوں کو, جیسے سلائی مشین ہیں, کوئی نٹنگ ویئرز ہیں, اس طرح کی گھریلو صنعت ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. ان کی فنی تعلیم بھی انہیں وہیں پہ مل سکے, آن لائن کلاسز ہوں یا جس طرح بھی ہو. دوسرا جو پلان ہم نے ترتیب دیا ہے وہ جو ہنر ہے آن لائن, آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے آج کل بہت زیادہ جو ہے آن لائن کام کا بہت زیادہ رجحان بڑھ گیا ہے. بالکل. تو دیکھیں ہم کتنے ٹائپسٹ رکھتے ہیں. یہ ٹائپنگ جو ہے یہ گھر میں بیٹھی خواتین کر سکتی ہیں, آرٹیکلز لکھ سکتی ہیں, ریسرچ گھر بیٹھ کے کر سکتی ہیں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہے, آج کل آن لائن سٹورز آ گئے ہیں. تو ہم یہ, اس سے کیا ہوگا کہ وہ ایک تو اپنے ٹائم کو, بچوں کو بھی ٹائم دے پائیں گے, اپنے گھر والوں کو بھی ٹائم دے پائیں گی, اور مناسب ٹائم جو ہے وہ اپنے آن لائن بزنس میں, میں اسے بزنس کہوں گا, اس سے وہ اپنا روزگار بھی اچھا ارن کر سکتے ہیں. تو اس میں انہیں جو آپ فنی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور روزگار دے رہے ہیں, اس میں آپ کو فنڈنگ یا وہ جو قرض حسنہ یا کچھ شراکتی کاروبار, اب اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں دفاع پاکستان تحریک کا کیا؟ بالکل, یہ قرض حسنہ جو ہے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ قرض کی طرف نہ جائے. قرض جو ہے نا یہ ایک آپ کے جو اعصاب ہیں ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے, عزت نفس کو آپ کو دبا دیتا ہے. ہم جائیں گے انشاءاللہ, ہمارا جو پلان ہے جو ہم نے بنایا ہے اس میں شراکتی کاروبار ہوگا کہ ہم ان کو فنڈز دیں گے, تو اس فنڈز جو ہے وہ کسی کاروبار میں, مطلب مشارکہ ہو, یعنی آپ نے ایک دکان لینی ہے تو ایک گورنمنٹ کا بندہ جو اس پہ فنڈز لگا رہا ہے اور ایک وہ ہنر مند نوجوان, دونوں جا کے اسے شراکتی طور پر وہ شاپ جو ہے وہ رینٹ پہ لیں گے. اس میں کیا لگنا ہے وہ دونوں اس کو لیں گے, منتھ اینڈ پہ دونوں بیٹھ کے اس کا حساب کریں گے. اس میں سے ایک مائنر پورشن, صرف جو ہے مائنر سا پورشن, وہ ہم اس کو فیڈ بیک لے لیں گے گورنمنٹ, جو اس شراکتی کاروبار میں لگے ہوئے فنڈ کو آہستہ آہستہ کم کرتا جائے گا, اور الٹیمیٹلی ہماری جو شراکت ہے وہ اس میں سے مائنس ہو جائے گی, اور وہ نوجوان جو ہے وہ اس کا مالک ہو جائے گا, کاروبار کا مالک. تو قرض, میں ذاتی طور پہ ہمیں سمجھتا ہوں کہ قرض جو ہے وہ انسان کی بہت ساری صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے, اس کی عزت کو جیسے آپ نے کہا مجروح کر دیتا ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہے. بہت شکریہ امام صاحب, آپ نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں آگاہ کیا, اپنے پلانس بتائے. اللہ تعالیٰ آپ کو